مسلم کون ہے؟ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ آئے تھے، اور اس کے بعد جب حضرت مسلم نے باہر نکلے تو ان کا دوست تھا فقیہ کوفہ، اس کے حوالے کر دیا تھا کہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، انہیں مدینے پہنچا دینا۔ اس نے کیا یہ کہ جب حالات خراب ہوئے تو بچوں سے کہا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے مدینے، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو قافلہ جا چکا تھا، تو اس نے کہا بھاگ کے جاؤ، قافلے کو جوائن کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہاں وہ جوائن کرتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہ گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہو گئے تو مولا علی کا ایک صحابی تھا مشکور، اب میرا حافظہ بھی کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتا، کبھی ساتھ دیتا ہے۔ مولا نے اس کے ذمہ داری لگائی تھی، مسیب کہتے ہیں زندان کو، زندان جیل، تو ادھر کا اس کو جو ہے نا معمور کیا تھا۔ اس نے کہا مولا میں ان زندانیوں کے درمیان رہ کے نا تنگ آ گیا، یا تو مجھے نہیں لاتے۔ تو مولا سے وہ کہتا تھا کہ مولا مجھے بدل دے، مولا کہتے تھے نہیں تم نے یہاں رہنا ہے۔ آخر کار کیا ہوا، مولا کی شہادت ہو گئی، امام حسن کے بعد پھر اس کا بنو امیہ کا دور شروع ہو گیا، پھر یزید کا دور آیا۔ تو وہ یہ پریشان ہوتا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ نہیں تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اس زندان میں رہنا ہے۔ بچے گرفتار ہوئے اور خاموشی سے ان کو اس مقام پہ بھیج دیا ادھر۔ یہاں ایک خاتون ہوتی تھی، ایک شخص ہوتا تھا خالد، اس کی بیٹی بہت کہ ایک طرف یہ اس کے تھی، دوسری طرف ایک زندان مان آتا تھا، کھانا رکھتا تھا چلا جاتا تھا، رکھتا تھا چلا جاتا تھا۔ آخر ایک دن بچوں نے کہا کہ بھائی باسو ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی تو مسلمان ہے؟ اس زمانے میں مسلمان اور مسیح سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا تو نبی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو کہا تو علی کو جانتا ہے؟ علی کا نام سنا تو ایک دم رونے لگا، کہنے وہ تو میرے مولا ہیں، ان سے کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا ان کو جانتا ہے تو ان کے بھائی عقیل کے جانتا ہے؟ کہنے ہاں۔ کہا ان کے بیٹے مسلم کو؟ کہنے مسلم سے تمہارا کیا رشتہ؟ جب مسلم کی بات سنی تو وہ بے اختیار بیٹھ گیا، رونے لگ گیا۔ کہنا تمہارا مسلم سے کیا لینا دینا؟ کہنے لگے ہم اس کی اولاد ہیں۔ جب یہ سنا تو ہمیں ہمارے بابا کی خبر دیتے۔ اس نے فوراً سینے سے لگا لیا۔ اس نے کہا نہیں سب خیریت ہے۔ واقعہ کربلا کو وہ 1 سال ہو گیا تھا۔ ایک روایت یہ کہ یہ بچے واقع کربلا میں بھی گرفتار ہوتے، ایک روایت ہے، لیکن میں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگے میرے آقا زادے میری زندان میں، مجھے ہی نہیں پتا، میرے بچے اور میرے پاس۔ اور اس دوران کیا ہوا کہ جب یہ حارث کے گھر میں بچے پہنچے نا تو عورتوں اور بچوں کی سیٹیاں بجانے کی آوازیں آئیں جیسے کوئی جشن کا سما۔ تو اس وقت ان بچوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جو دروازہ دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ مشکور کے پاؤں میں نا رسی باندھ کے کھینچا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے دیکھو ایک غدار کو اس کا انجام دیا جا رہا ہے، یعنی اس کی لاش کی بے عدبی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جلدی سے یہ پورا قصہ سنا چکے تھے مشکور کے بارے میں، تو اس نے مومنہ نے اپنے کلیجے سے لگایا، اور یہ تو نہیں بتایا کہ مشکور شہید ہو گیا، اس نے یہ بتایا کہ تمہیں میں کل مچھیروں کی بستی میں پہنچا دوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، بس آج رات تم ادھر گزارا کر لو، باقی کل جو ہے میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گی۔ رات کے وقت کیا ہوا کہ یہ بچوں نے خواب دیکھا۔ اب یہ حارث تھکا ہوا آیا تھا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس سے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بہت سمجھایا کیوں رسول خدا کی تو دشمنی مول لیتا ہے، کیوں لیتا ہے، وہ نہیں مانا۔ آخر اس نے کیا ہوا کہ رات کا وقت تھا کہ محمد بیدار ہوا۔ محمد اور ابراہیم یہ 2 بھائی تھے، ابراہیم چھوٹا تھا، محمد بڑے تھے۔ تو ایک دم بیدار ہو کے کہتے ہیں کہ ابھی میں نے رات کو نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے، اور کہہ رہے ہیں میرے بچوں آ جاؤ میرے پاس، تم نے بہت اذیتیں برداشت کر لی۔ تو کہا یہی خواب؟ ابراہیم نے کہا میں نے بھی دیکھا کہ رسول خدا آئے ہیں اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ جب یہ دونوں یہاں ایک خاتون ہوتی تھی، ایک شخص ہوتا تھا خالد، اس کی بیٹی بہت مومنہ تھی، اپنے باپ سے متنفر تھی کہ انہوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت توڑی ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ اس پوری تحریک کو جو ہے منظم کر رہی تھی، کیونکہ وہ ایکٹیو تھی۔ اس کا خبر آ گئی کہ اولاد مسلم اس زندان میں، اس زندان کے اندر ہے۔ انہوں نے کیا کرا کہ اب ان کو فکر ہوتی تھی کس طرح جو ہے نا میں اولاد مسلم کو یہاں سے رہائی دلاؤں۔ اس عرصے میں 1 سال گزر گیا۔ اب وہ کیونکہ ایک خاتون تھی، اپنے طور پہ وہ جوان تھی، اس کے دوران کیا ہوا تھا کہ ایک یزیدی فوج کا لشکر کا ایک شخص تھا جس کا ہاتھ جو ہے
کربلا کے اندر امام حسین کی فوج کے ہاتھوں قتل کٹا تھا، تو اس کو اس علاقے کا جو ہے نا پولیس والا بنا دیا گیا تھا، یعنی آئی جی سمجھانے کے لیے۔ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور ایک حارث تھا، اس کا غلام تھا، وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عجیب و غریب سچویشن تھی۔ تو اس نے اس سے کہا غلام سے کہ میں تجھ سے شادی کروں گی، لیکن شرط یہ کہ تو اولاد مسلم کو جو ہے زندان سے جو ہے آزاد کروا، میں تجھ سے اس شرط پہ شادی کر لوں گی۔ اب یہ پوری ایک تحریک چل رہی تھی، یہ بہت لمبے چوڑے قصے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایک تمہاری آخری خواہش ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہنے لگے کہ اگر آخری خواہش یہ ہے تو ہمیں اگر چاہے تو مدینے پہنچا دے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم 2000 نہیں 4000 دینار تجھے حضرت عبداللہ سے دلوائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہا پھر ایک ہمیں اجازت دے کہ ہم 2 رکعت نماز فجر پڑھ لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز فجر پڑھ لو۔ نماز فجر پڑھی جلدی جلدی۔ کہا اتنی جلدی کیوں پڑھ لی تم نے؟ کہا اس لیے کہ کہیں تو یہ نہ سمجھ کہ ہم موت سے بھاگ رہے ہیں۔ بس عزیزان کیا ہوتا ہے کہ اس نے کہا، محمد نے کہا ایک میری خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا پہلے مجھے قتل کر دے، ابراہیم چھوٹا ہے، مجھے اس کا لاشا نہیں دیکھا جائے گا۔ ابراہیم آگے بڑھا، کہا پہلے مجھے قتل کر دے، محمد بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، مجھے اس کا اس نے دونوں کی طرف دیکھا اور بے اختیار محمد کو بالوں سے پکڑا۔ اب جو اس نے تلوار کا مارا تو لاش دریا میں جا کے گری۔ جب لاش دریا میں گری تو ابراہیم چیخا، خدا کے لیے بھائی مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد اس نے ابراہیم کو قتل کیا۔ دونوں دریا میں جا کے بیٹھ گئے اور دونوں لاشیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئی۔ اور جب دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ یہ لاشیں دریا کی مخالف پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ یہ جو زائرین اپنی حاجت ہیں ان کی حاجتوں کو قبول فرما، جن جن مومنین و مومنات نے التماس سے دعا کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے وطن پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ مولا حجت خدا کا ضرور دل کا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آپ کی جملہ مرحومین بالخصوص ان کے جملہ مرحومین